أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اس سورے کے آخری پورشن پر پہنچ چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ وہ بہترین سورہ ہے جس کا موضوع توحید ہے. ہر آیت میں اللہ توحید کی وضاحت کرتا ہے اور اس آخری حصے میں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں اس میں اللہ اپنے کچھ قانون کو بیان کرتا ہے. اللہ کے احکام، اللہ کے قانون، اللہ دا مورل لا آف اسلام، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان اس کو قبول کرتا ہے، اس کو قبول کر سکتا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے، یہ وہ طریقہ ہے، سیدھا راستہ جو اللہ نے بتایا ہے ہمارے لیے، کہ جو حق پر قائم ہے، جو انصاف پر قائم ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری آیتوں کو بار بار پڑھیں، ان پہ غور و فکر کریں اور اپنی پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اور ہم ان ساری آیتوں کا اگر نچوڑ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، کیونکہ اللہ کے پاس ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو ان چند آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں اس آخری پورشن میں اللہ ہمیں کیا فرماتا ہے. آیت نمبر 151 سے شروع کرتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ان آیتوں کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے، کہ جو آپ نے اس امت کے لیے کیا وصیت کر کے گئی، جس پر آپ نے اپنا مہر لگا دیا ہے، تو پھر ان کو چاہیے، اگر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وصیت ہے، تو پھر اس آیت کو پڑھے. تو اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل، فرما دیجئے، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم، کیا حرام ہے، جو چیز حرام ہے، ربکم، تمہارے رب، علیکم، تم پر کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے، میں تم کو سناتا ہوں، میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تشرکو، کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ، بھی اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی چیز کا بھی، کچھ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک. ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی کے ڈر سے. نحن، ہم، نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے، ما ظہر، چاہے ظاہری ہو، منہا، اس سے، وما بطن، یا چھپی ہو. ولا، اور نہیں، تقتلوا، اور نہ قتل کرو، النفس، کسی جان کو، التی، جو، جس نے، حرم اللہ، اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق پر. ذالکم، یہ، وصاکم، یہ تمہیں حکم کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، بھی، اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو،
تو یہ وہ چند آیتیں ہیں جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ جس کو یہ امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سب سے پہلے کیا فرماتا ہے کہ اتلو، قل تعالوا اتلو، آپ فرما دیجئے تعالوا آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہر احکام ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورے میں جب اللہ بیان کرتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے قل، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوتا ہے کہ یہ واضح کر دے، اس کی وضاحت کر دے کہ کیا چیز ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ کل اختیار ہر چیز قانون بنانے کا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ اسپیسیفائی کرتا ہے واٹ ٹو لیجسلیٹ، حرام اور حلال ہر چیز کا حکم کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ ہم اس سورے میں بہت سی چیزیں دیکھیں کہ مشرکین جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق وہ ہر چیز حرام اور حلال ٹھہراتے ہیں۔ اللہ بار بار اس سورے میں بتاتا ہے کہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر چیز، ہر معاملے میں واٹ ٹو لیجسلیٹ اینڈ ہو ول لیجسلیٹ، یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ مشرکین جو کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، جس کو حرام ٹھہرا ہے اس کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ مشرکین سے کہہ دے قل تعالوا آؤ، اس کا مطلب ہے آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ حقیقت میں تمہارے رب نے کیا چیز حرام کیا ہے، کیا چیز حلال کیا ہے۔ یہ حرام اور حلال کی لسٹ جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ نے جس طرح سے اس قرآن میں نازل کیا ہے اس کی طرح ہے۔ اور انسٹیڈ کہ ہم اللہ کی جو طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے اس کو چھوڑ کر جو مشرکین کا طریقہ ہے، ان کے جو رسومات ہے، ان کی جو پابندیاں انہوں نے خود لگائی تھی، ان کے کچھ سپرسٹیشنز ہے، یہ ساری چیزوں کو کیا ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کا اگر یہ ساری چیزیں شامل ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ اللہ اس آیت میں وضاحت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آؤ میرے قریب آؤ اور میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس قانون کو پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں کہ کون ہے جو یہ سارے قانون بنایا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اختتام میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ حکم جو اللہ کرتا ہے ذالکم وصاکم، یہ اللہ جو ہے یہ ہمیں وصیحت کرتا ہے، یہ کہ وہی ہے جو ہمیں یہ ساری چیز کا حکم کرتا ہے۔ تو اس لسٹ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں کہ ہمارا رب کون ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ زمین اور آسمان کو بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ تو سب سے پہلے جو پروہیبیشن ہے، سب سے پہلے جو چیز حرام ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ جو لسٹ کی جو پابندیاں اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے، اس پابندیوں میں کچھ اچھے پازیٹیو کمانڈمنٹس اور احکامات بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ ان سارے لسٹ میں سب سے پہلے اللہ ہمیں اس چیز کو منع فرماتا ہے، اس چیز کو فوربڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یہ ہمارے دین کا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی اصول ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور یہ جو توحید ہے، جو بنیادی اصول، بنیادی رول ہمارے اس دین کا، اس پوری کائنات کا، جس پر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے، اور وہ ہے توحید۔ ہماری ساری جو ڈیوٹیز اور اوبلیگیشنز بھی اسی توحید پر ہی بیسڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ہم اللہ کو ہی we recognize Allah as our creator and Lord۔ دوسرا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو پھر we have to recognize that he is the only legislator۔ ہمارے سارے معاملات میں، صرف عبادت میں نہیں بلکہ ہر چیز میں، ہمارے لیگل پرسپیکٹو، قانونی، سماجی، اخلاقی، in all aspects the one to legislate is only Allah۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین سے یہ کہہ دے کہ سب سے پہلی چیز جو چیز حرام ہے وہ تمہاری لسٹ، تمہاری مرضی اور تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. اور پھر دوسرا حکم ہے، یہ پابندی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پازیٹیو کمانڈ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یہ ہے کہ تم حکم ہوا ہے قرآن میں کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. یہ والدین کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے. بچوں کے لیے ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت، شفقت، نرمی کا معاملہ کرے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، مفلسی کے ڈر سے ختم مت کرو. اللہ ہی ہے کہ جو ہمیں رزق پہنچانے والا ہے، تو مفلسی سے اللہ فرماتا ہے کہ تم مفلسی سے مت ڈرو، رزق پہنچانے والا میں ہوں. بہت سی قرآن میں آیتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کہنے کی فرماتا ہے. سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ حکم کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہر بار اللہ جب فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اس حکم کے ساتھ جو حکم جڑا ہوا ہے، اس حکم کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہترین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرے. آپ نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وبر الوالدین، والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. بر مطلب ایک احسان سے بڑھ کر جو نیکی ہے، بر الوالدین. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ. اس کے بعد جو پروہیبیشن ہے، اس کے بعد جو چیز حرام ہے، اللہ نے آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم کیا ہے فحش اور اس کے فحش، اور چاہے وہ ظاہری ہو یا باطن یا چھپی ہو، اس کے قریب تک تم نہ جانا. تو اس میں حکم ہوا ہے کہ تم کوئی بے حیائی کا یا کوئی بے شرمی کا ایسا کام نہ کرے، چاہے وہ چھپ کر کرے چاہے وہ اعلانیہ کرے. کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کی حفاظت کریں. خاندان جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں ایک بنیادی اس چیز ہوتی ہے، اور خاندان کا نظام یہ چاہتا ہے کہ ہم خاندان کے اندر پاکیزگی، عفت، شائستگی، ڈیسنسی، چیسٹیٹی، یہ ساری چیزیں خاندان میں کیا ہے، ایک خاندان میں بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ خاندان جو ہے وہ معاشرے کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی بے حیائی میں یا ایسے کام میں جب وہ ملوث رہتا ہے، چاہے وہ چھپ کر کرتا ہے یا ظاہری کرتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور یہاں جو بے حیائی کا مطلب صرف عمل یا کام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اپنے پراپر لمٹس کو، جو حدود کو جو پار کرتا ہے، چاہے وہ صرف زنا اور ایسے بے حیائی کا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بَطَن میں یہ ساری چیزیں شامل ہے کہ صرف عمل میں نہیں. کوئی شخص جو ہے وہ بے حیائی کا لباس اختیار کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ بیہودہ بات کرتا ہے، بیہودہ کام کرتا ہے، اس کا رویہ، اس کی باتیں، اس کا عمل، اس کا چال ڈھال، ہر چیز اس میں کیا ہے شامل ہوتا ہے. اپنے لباس سے، اپنی بات سے، اپنے عمل سے، اپنے چال ڈھال سے، چاہے جو کچھ بھی ہو، جب کوئی شخص جان بوجھ کر فتنہ کھڑا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، یہ سارے جو انڈیسنسیز ہے، یہ جب کامن ہو جاتے ہیں تو پھر اٹ لیڈس
زنا، اڈلٹری اینڈ فورنیکیشن. اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایک خاندان کو بگاڑتا ہے اور اس وجہ سے پھر معاشرے میں وہ بہت سی برائی کھڑا کرتا ہے. یہ بے حیائی کے سارے عمل، یہ سارے کام اتنے برے ہیں کہ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ عمل تم مت کرو، بلکہ یہ حکم یہ ہوا ہے کہ تم اس کے قریب تک مت جاؤ. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان فتنوں سے، ہم بے حیائی کے کام سے بچے، تو یہ ضروری ہے کہ we do not even go near them, we stay away from them. the best way is اس کو اوائڈ کرنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہاری نظر جب کسی خاتون پر پڑتی ہے تو پھر ڈو ناٹ کاسٹ اے سیکنڈ گلانس، دوسری بار پھر اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے. دا سیکنڈ گلانس از پروہیبیٹڈ. اور پھر جس طریقے سے آج معاشرے میں جو مرد اور عورت کا جو فری مکسنگ ہوتا ہے، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ فری مکسنگ جو ہے، یہ اگر اس کی حدود قائم نہیں رہے گی تو پھر وہ فواحش اور پھر وہ بے حیائی کے کام میں شامل ہوگا. if the mixing between men and women, if it is within the limits of what is necessary, تو یہ چیز پھر جائز ہوگی. اسلام ڈز ناٹ لائک کہ لوگ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے لیے ایکسپوز کرے ٹو اٹریکشن، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اٹ میکس اٹ ڈیفیکلٹ فار اے پرسن ٹو ریسسٹ دا ٹیمپٹیشن. اسلام بلیوز کہ preventive measures is better than cure. یہ بہتر ہے کہ ہم کوئی احتیاطی اقدامات ایسے لے so that اس برائی سے، اس فتنے سے بچے. اور فحش اور بے حیائی اور زنا کے کام کے جو شخص جان بوجھ کر یہ کرتا ہے، اس کے لیے جو سزا دی گئی ہے، یہ سزا بھی اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ ان عمل سے ان کو روکے، اس عمل سے ان کو بچائے. اللہ جو ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. اس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے اس کے جذبات کو بنایا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہے جو انسان کو ٹیمپٹیشن میں ڈالتی ہے. تو اس ٹیمپٹیشن سے بچنے کے لیے اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ تم اس کے قریب تک مت جاؤ. اور پھر آگے حکم ہوا ہے دا پروہیبیشن وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کسی نفس کو، کسی جان کو قتل نہ کرو جس سے اللہ نے حرمت دی ہے، الا بالحق، مگر حق پر. اور 3 عمل جو ہے یہ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ 3 عمل جو ہے وہ کبائر گناہ میں سے ہے. اس میں سب سے پہلے ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، زنا کرنا اور کسی کا قتل کرنا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ از اے کرائم اگینسٹ اللہ. اور کوئی شخص جو ہے وہ زنا کرتا ہے از اے کرائم اگینسٹ ادر ہیومن بینگس. اور کوئی شخص تیسرا جو کسی کا قتل کرتا ہے از اے کرائم اگینسٹ یور اون سیلف. اپنی اولاد کا مفلسی کی وجہ سے قتل کرنا، یہ چیز تو اللہ نے پہلے بھی بیان کیا ہے اسی آیت میں، لیکن اس کے باوجود اللہ مزید یہ حکم کر رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جان ہاؤ سیکرڈ از ہیومن لائف. سورہ المائدہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے وداؤٹ اے جسٹ کاز الا بالحق، تو پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. الا بالحق کا مطلب ہے کہ صرف قانون سے، بائی جسٹس اینڈ لا. انسانی جان کو اسلام بہت زیادہ اس کی حرمت دی گئی ہے اسلام میں. تو کوئی شخص کسی کا قتل ایسے ہی نہیں کر سکتا ہے. جب ہم سورہ مائدہ میں پڑھے کہ جان کے بدلے جان، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے کسی اور کا جا کے جان کے بدلے جان اس شخص کا قتل کر سکتا ہے. یہ صرف دارالاسلام میں پاسبل ہے کہ اٹس اونلی بائی دا لا اینڈ اتھارٹی. اس کے بعد کہ سارے جو ثبوت ہے، دی ایویڈنسز آر اسٹیبلشڈ، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی جان لے سکتا ہے. اس کے پہلے کہ اللہ وہ ساری اور بہت سی جو لسٹ آگے بیان کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم، یہ ساری چیزیں اللہ بیان کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم اپنا عقل، سو دیٹ یو یوز یور ریزن. اور یہ ساری چیز کی وضاحت کرنے کے بعد ہر انسٹرکشن، ہر حکم، ہر قانون جو دیا گیا ہے، اللہ
اللہ جو ہر قانون کو دیتا ہے اس میں یہ بات کو ایمفسائز کرتا ہے، اس میں اس بات کو سٹریس کیا گیا ہے لعلکم تعقلون، کہ تم اپنا یوز یور ریزن، کیا چیز کو سمجھنا ہے، کیا چیز کا عقل رکھنا ہے، کہ جب اللہ ہی ہے وہ ہستی کہ جس نے یہ ساری چیز کو بنایا ہے، the one who owns everything, then he is the only authority to legislate، کہ جب بنانے والا وہ ہے تو پھر کل اختیار اس کا ہے کہ وہ سارے قانون کو کیا ہے بیان کرتا ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ کیا فرماتا ہے اللہ اس آیت میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایسا کہ ہی احسن وہ اس کو بہتر کرے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کو، وہ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، الکیلا ماپ، والمیزان اور تول، ماپ اور تول کو پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر اس کی وسعت کے برابر، وَإِذَا اور جب قُلْتُمْ تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى خواہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور بِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کا عہد، اوفو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ تمہیں وصیحت دی گئی ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت کرو۔ تو آگے اس لسٹ میں اللہ کیا فرماتا ہے، کن چیزوں کا پروہیبیشن بتایا ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کے مال کے قریب جانے کا مطلب ہے کہ تم یتیم کے مال کو جو تمہارے قبضے میں ہے اس کو مس یوز نہیں کرنا ہے۔ اور یتیم کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یتیم وہ شخص ہے کہ جس کا والد نہیں ہے اور جو اپنی میچورٹی ایج کو نہیں پہنچا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یتیم کا ہونا از ایٹ دی ایج آف 25 اور 30، لیکن اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی شخص when does a person کوئی شخص جو بچہ ہے وہ کب when does he reach the age of maturity، اسلام میں کوئی پرٹیکولر عمر نہیں ہے کہ پھر 18 سال ہے یا 20 سال ہے۔ جب کوئی بچہ، جب کوئی لڑکا یا لڑکی، ان کے اندر the physical signs of maturity جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر they have reached the age of maturity، اور اس ایج سے جب وہ بچہ اس ایج تک ابھی نہیں پہنچا ہے اور اس کا والد کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وہ یتیم کی لسٹ اور یتیم کی کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں حکم کرتا ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس مال کا کیا ہے، مس یوز نہیں کرنا ہے۔ کس صورت میں اور کس حال میں اس کے مال کو تم استعمال کر سکتے ہو، اس کے قریب جا سکتے ہو، ہیا احسن کہ تم اس کو بڑھانا چاہتے ہو، تم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہو، اور پھر جب وہ حتی یبلغ اشدہ ہو، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر اس کا مال کیا کرنا ہے، اس کو لوٹانا ہے۔ اس سے پہلے اس کے مال کو اس کو نہیں لوٹانا ہے، اور اس سے پہلے پھر اس کے مال کا مس یوز بھی نہیں کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنا، اس کی حفاظت کرنے پہ اس کا جو اجر بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو کوئی یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں میرے اس طرح قریب ہوگا کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں کو ملا کر کہا، وچ مینس کہ وہ میرے اتنے قریب ہوگا کہ جو یتیم کی کفالت یا حفاظت کرتا ہے۔ دور جہالت میں یتیموں کو اور عورتوں کا بہت بد سلوکی کیا جاتا تھا۔ اللہ نے ایک ایسے شخص کو چنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا جو کہ ایک یتیم تھے، اس عظیم کام کے لیے، اس آخری
اس میسج کو پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک ایسے شخص کو چنا جو یتیم تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت اور بہت نرمی کا معاملہ کرتے تھے، اور اسلام میں یتیم کی پرورش کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ اسلام میں بہت زیادہ انکریج کیا گیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ تول کیسا دینا ہے؟ پورا کرنا ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. یہ تجارتی لین دین جو ہے اٹ ریکوائرز دیٹ پیپل شوڈ ڈو دیئر بیسٹ. کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے. تھوڑے سی نفع کے لیے ماپ تول میں کمی کرنا، ماپ تول میں ناانصافی کرنا، قسط پہ قائم نہیں رہنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. یہ آیت کی شروع کیسے ہوئی؟ آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ کیا چیز ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے. تو یہ چیز حرام ہے کہ ہم ماپ تول میں کوئی ناانصافی کرے، کوئی کمی کرے. اور یہ سارے جو حکم اللہ فرماتا ہے اس کا ایمان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ لنک ہے. جو جہالت کے دور میں، جہالت کے جو معاشرہ تھا، اس میں ایمان کو اور اللہ کے قانون کو جو ہے اس کو الگ کر دیے تھے کہ عبادت کے جو معاملات ہے وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن عبادت سے ہٹ کے پھر جو ہم دنیاوی کام کرتے ہیں وہ کس کے قانون پر چلے گا، وہ کون سے قانون پہ ہم چلیں گے. تو اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صرف عبادت کے معاملے میں نہیں، بلکہ ہمارے ان آر ایوری ڈے ڈیلنگس وی ہیو ٹو بیس آر لاز آن دا لیجسلیشن آف اللہ. اسلام میں ہم ایمان، عبادت اور ہمارے جو پرسنل معاملات ہیں اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں. سورہ ہود میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو وہ ان کی قوم جو ہے ان سے کہتے ہیں قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت حلیم الرشید. وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے صلاۃ، کیا تمہارا ریلیجن، تمہاری نماز ہمیں یہ حکم کرتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا نے جن کی عبادت کی ہے ان سب کو چھوڑ کر ہم اللہ کی عبادت کریں، سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو ہی پوجے؟ کیا ہم اپنی مال کے ساتھ، اپنی چیز کے ساتھ وہ چیز نہیں کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں؟ کیا یہ سب چیز تمہارا دین سکھاتا ہے؟ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عبادت، دین صرف وہ ہے کہ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ دین ہے. لیکن ہمارے دنیا کے جو بزنس ڈیلنگز ہے، ٹرانزیکشنز ہے، ہمارے معاملات ہے، اس میں ہم اللہ کا حکم نہیں، اس میں ہماری مرضی چلے گی، ہمارا قانون چلے گا. سو دے سیپریٹ بٹوین ایمان، بٹوین ورشپ اینڈ ڈیلنگز ود ایکچوئل ڈیلنگز ود پیپل. اللہ اس سورے کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتاتا ہے. ہم انشاءاللہ اس سورے کے اینڈ میں دیکھیں گے کہ اللہ ہم سے یہ فرماتا ہے کہ وی کی ناٹ سیپریٹ ورشپ اینڈ دا لیجسلیشن آف اللہ. یہ اسلام جو ہے، دا دین آف اسلام، یہ مکمل از ون کمپلیٹ ہول. ہم اس میں سے کسی کو الگ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ معاملات ہے. دا ہول ایوری تھنگ از دا دین آف اسلام. ہمارے جو معاملات ہے، آپس کے معاملات ہے، is also an important part of ایمان and faith. اور پھر آگے اللہ حکم فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو کیسا بات کرو؟ فَعْدِلُوا، انصاف کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو. ایک بہت اہم حکم اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جہاں خونی رشتوں کا جو بات آتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے خون کے رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، خاص کر ان معاملات میں جہاں اس کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ان کے حق کے خلاف اگر کوئی گواہی دینا ہوتا ہے، اگر کچھ ایسی باتیں کہنا پڑتا ہے کہ جو حق ہے، جو انصاف ہے، لیکن وہ ان کی رشتہ داری کے خلاف ہے، تو کیونکہ وہ ان کا خون کا رشتہ ہے، تو قرآن ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ تم اپنے عدل کا معاملہ کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہیں ہو. اور اس حکم کو تو اللہ کس سے جوڑتا ہے کہ تم
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کہ تم اللہ کا جو عہد ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے، تم کو اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرتا ہے اس اہم موقع پر within the context of an instruction، اللہ ہمیں اس بات کو ایک حکم کرتا ہے کہ تم عدل کا معاملہ کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اسی بیچ اللہ ہمیں ایک ایسا حکم دیتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور پھر فرماتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ بار بار اس کے پہلے بھی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ حکم ہے جو اللہ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم کیا ہے، تاکہ تم سمجھو۔ یہاں اللہ فرماتا ہے یہ وہ حکم ہے جو اللہ تمہیں فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ جو بنیادی اصول اللہ نے ہمیں اس آیت کے شروع میں بتایا، ان آیتوں کے شروع میں جب ہم نے پڑھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یہ بنیادی اصول ہے، یہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، the oneness of اللہ۔ اور پھر یہ کس سے کنکلوڈ کرتا ہے، یہ کس سے اینڈ کرتا ہے، with the contract with اللہ، اللہ کے ساتھ جو عہد ہے۔ اس آیت کی ابتدا شروع کیسی ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اس کا اینڈ، اس آیت کا اختتام اس پہ کرتا ہے کہ انسان کو وہ اللہ عہد یاد دلاتا ہے کہ جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا عہد کو پورا کرنا ہے۔ کون سا عہد ہے جو ہم اللہ کا عہد ہے جس کو پورا کرنا ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے سارے روحوں کو پیدا کیا، عالم ارواح میں ان کو جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کہ اللہ کو کیا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ وہ عہد ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ تم اس عہد کو پورا کرو۔ ہم ایسے دور میں آج جی رہے ہیں جہاں لوگ اپنی من مرضی کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر کچھ ایسی باتیں، حق کی باتیں کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں، یا کچھ ایسے مشہور سٹیٹمنٹس کہتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کو پسند آتی ہے، تو پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ سال بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہی چیز، کچھ لوگوں کی وہی کہی ہوئی بات، وہی ان کے سٹیٹمنٹس اب ان کو وہ پسند نہیں آتے ہیں، اب وہ ان کو سچ نہیں لگتا ہے، اب وہ ان کو جھوٹ لگتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز حقیقت ہے، if something is true then truth cannot keep changing۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام is الحق، اسلام is the truth۔ ہر چیز جو اللہ حکم کرتا ہے، چاہے وہ جو اللہ نے حکم کیا ہے پہلے دن سے ہمارے لیے اس دین میں، اس قرآن میں، and until the end of time the truth will be the same، the truth will not change۔ اللہ نے جو احکام، جو قانون نازل کیا ہے، وہ کچھ وقت بعد قانون بدلے گا نہیں، بدلنے والا نہیں ہے۔ دیز آر کمانڈمنٹس جو اللہ نے ایشو کیا ہے، اللہ قرآن میں بیان کیا ہے، آر کمانڈمنٹس فار ایٹرنٹی، ہمیشہ کے لیے ہے، اینڈ دے ول نیور چینج، دے ول ناٹ چینج۔ لوگ بدل جائیں گے، وقت بدل جائے گا، حالات بدل جائے گی، لوگوں کے نظریات بدل جائیں گے، but the truth is absolutely firm، اور یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ This shows that the deen of Islam is الحق، is the truth۔ تو پھر جب یہ حق ہے تو پھر ہم کیسے غفلت میں رہے؟ How can we be neglectful of the truth؟ اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اس قرآن میں ہمیں فرمایا ہے، اس آیت میں ہمیں بیان کیا ہے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ So how is it that we can be neglectful، اور ہم اس بات پہ توجہ نہ دیں، ہم اس کو سیکھے نہیں، ہم اس کو سنے نہیں کہ اللہ نے کن چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے، اللہ نے کیا چیزیں، کیا حکم ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو، غفلت کی زندگی کیسے جیے؟ ہم ان آیتوں کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں واقعی میں کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا، اور اللہ نے ہمیں کیا چیز ہمارے لیے، کیا حکم ہمارے لیے جاری کیا ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا، اور یہ کہ یہ صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ تو بس اس پر چلو،
वला तत्तबिउ और न चलो सुबुल रास्ते पे, कैसे रास्ते पे, फतफर्रका जुदा कर देने वाले रास्ते पे, तफरका वाले रास्ते पे नहीं चलना है। किसको, बिकुम तुमको, अन सबीलिही कि तुम उस रास्ते से क्या है बहक जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम ये हुक्म देता है तुम्हें अल्लाह, बिही उसका, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। ये सारे हुक्म बयान करने के बाद अल्लाह एक यहाँ फाइनल कमेंट हमारे लिए सारे जो हुक्म अभी बयान किया है उसको रेफर करते हुए कि ये व अन्ना हाज़ा दिस वे, ये रास्ता, ये तरीका जो अल्लाह ने अभी बयान किया है, ये कैसा रास्ता है, ये वो रास्ता है, ये वो सीधा रास्ता है जिस पर तुमको चलना है, और जो रास्ता तुम्हें अल्लाह तक पहुँचाएगा। और कोई शख्स इस रास्ते से जब वो डिविएट होता है, जब इस रास्ते से वो हट जाता है तो फिर वो खसारे में और नुकसान में होता है। हज़रत इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनको एक लकीर, एक लाइन ज़मीन पर खींच कर बताया मिट्टी में, और कहा कि अपने हाथ से आपने एक लकीर बनाया और कहा कि हाज़ा सबीलुल्लाहि मुस्तकीमन, कि ये कैसा है, ये अल्लाह का रास्ता है। और ये कैसा रास्ता है, लीडिंग स्ट्रेट, ये सीधा जाने वाला, ये सीधा रास्ता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकीर के दाएं और बाएं बाजू दोनों तरफ बहुत से और रास्ते बनाए और कहा कि हर रास्ता जो है, हर रास्ता पर एक शैतान है, और इस सिरातल मुस्तकीम के अलावा हर रास्ते जो है वो गुमराही की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, व अन्न हाज़ा सिरात मुस्तकीम, कि ये सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई डिविएशन नहीं है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊहु, तो बस तुम उस रास्ते को क्या करो, फॉलो करो, उस रास्ते की पैरवी करो, उस रास्ते पर चलो। तो जो कुछ भी हमारे लिए अब तक अल्लाह ने इन आयतों में बयान किया है, अल्लाह फरमाता है कि ये सारी चीज़ें जो अभी बयान की है ये वाज़े रास्ता है, द पाथ इज़ वेरी क्लियर। अल्लाह फरमाता है कि इसको फॉलो करना है, फत्तबिऊहु। जो शख्स इस रास्ते पे इस्तिकामत दिखाएगा तो फिर वो रास्ता उसको जन्नत की तरफ ले जाएगा, और जो उसको छोड़कर, उससे हटकर दूसरे रास्ते को फॉलो करेगा, उसकी पैरवी करेगा, उसकी इत्तिबा करेगा, तो फिर वो उसको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो अल्लाह ने इस कुरान में, इस सूरे में हम जो पढ़ रहे हैं, ये सारी हमारी डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। हम देखते हैं कि ये एक मुसलसल लंबा सिलसिला चलता आ रहा है। हम इसकी शुरू में अगर हम देखते हैं कि इस सूरे के इब्तिदा से अल्लाह हमें बयान करता है, वाज़े करता है कि कुल इख्तियार किसका होगा, हु हैज़ द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट। और बहुत से आयतें हमने पढ़े कि चाहे वो पैदावार हो, वेदर इट इज़ द कैटल, चाहे तुम किसी जानवर को ज़ुबा करे, चाहे तुम अपनी कुर्बानी करे, हर चीज़, हर अमल वॉज ऑलवेज लिंक्ड टू फेथ। एवरीथिंग, हर कानून, हर चीज़ का हुक्म जब अल्लाह उस आयत में फरमाता है, नाजिल करता है, तो वो ईमान से रिलेटेड है। और ये सारी आयतों का जो निचोड़ है वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ उसी को है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह हमारे लिए कैसे बयान करता है, खोल खोल कर बयान करता है, ये दिखाने के लिए कि ये रास्ता जो है ये एक रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। तो तुम्हारे हर मामलात में, चाहे तुम्हारे इबादत के मामलात हो, चाहे तुम्हारे दुनिया के मामलात हो, तुम्हारे मवेशी का मामलात हो, कुर्बानी का मामलात हो, हर चीज़, तुम्हारा हर मामलात सिर्फ इसी सीधे रास्ते पर है और इस रास्ते से हटकर नहीं है। आगे आयत में अल्लाह फरमाता है, सुम्मा आतैना मूसल किताबा तमामन अलल्लज़ी अहसना व तफसीला लिकुल्ली शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। सुम्मा आतैना, फिर हमने दी मूसा को अल किताब, तमामन न्यामत पूरी करने को, अलल्लज़ी अहसना व तफसीला लिकुल्ली शैइन, तमामन अलल्लज़ी उस पर
اپنی نعمت پوری کرنے کو، جو احسن جو نیکوکار ہے، و تفصیلا اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کی تفصیل، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت، لعلکم تاکہ بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ اپنے رب کے ملاقات پر ایمان لے آئے۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کامل ہدایت دی، وہ کتاب کے ذریعے سے وہ کامل ہدایت دی، وہ قانون دیا، ہر چیز کی وضاحت کر کے، ہر چیز کو سمجھا کے۔ یہ جو راستہ ہے، جو ہم نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جس راستے پر تھے، وہی راستہ سارے نبیوں کا بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے پہلے جو سارے رسول تھے، وہ کس راستے پہ قائم تھے؟ اسی سیدھے راستے پہ تھے۔ تو یہ سیدھا راستہ جو ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صراط المستقیم ہے۔ یہ صراط المستقیم جو ہے، it stretches a long way in history۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کیا ہے؟ it stretches over the period۔ اور ہر نبی کو اللہ نے کیا ہے؟ اس راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے کہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میسج آپ کو دیا گیا تھا، جس راستے پہ آپ کو قائم رہنے کے لیے کہا گیا تھا، اسی راستے پہ موسیٰ علیہ السلام بھی he was on that straight path۔ اور جیسے کہ ہر نبی کو اللہ ایک کتاب عطا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی تھی جس راستے پہ قائم رہنے کے لیے، the most recent of the divine message، the most recent of the previous divine message کس کو دیا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو جو قانون، جو کتاب دی گئی تھی اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے، اس میں اللہ نے اس کتاب میں ان کے لیے ہر چیز کی وضاحت کر دی تھی، ہر قسم کا ان کو جو ہدایت تھا، اللہ کی رحمت تھی، ہر چیز کی تفصیلا لکل شیء، ہدایت کی، رحمت کی، ہر چیز کی اللہ نے ان کو کیا ہے؟ اس میں وضاحت کر دی تھی۔ کس لیے؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اس امید میں، اس ہوپ میں کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اپنے رب کے ملاقات کو پر یقین کرنے کے لیے، اس مر کر اٹھائے جانے والے اس یقین پر اللہ نے ان کو کیا ہے؟ یہ کتاب، یہ ہدایت دی تھی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر قائم ہے، جس کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، اسی طرح ہر رسول کو اس راستے پہ، اس سیدھے راستے پہ قائم رہنے کی کیا ہے؟ ان کو انسٹرکشن دیا تھا۔ اور اسی سلسلے میں جو سب سے the most recent of the message، جو the most recent of the divine book جو اللہ نے بھیجا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو تھی، جو اس آیت میں اللہ وضاحت کرتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی تھی اور ہر چیز کی وضاحت اس کتاب میں کی تھی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، اور یہ کیسی کتاب ہے؟ مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو بس اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، اس میں اللہ نے کیا ہے؟ احکامات اور قانون کو نازل کیا تھا۔ اور قرآن جو نازل کیا ہے اللہ نے، وہ الکتاب ہے، مکمل ہدایت، مکمل حکمت جو ہے وہ اس کتاب میں ہے۔ اس آخری نبی کو جو اللہ نے کتاب دی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور کیسی کتاب ہے؟ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے اس کتاب کو بیان کرتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، وہ بھی کیسی کتاب تھی؟ ہر چیز کی وضاحت کرنے والی، ہدایت کی اور رحمت کی وہ کتاب تھی۔ اور یہ جو کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی برکت اور جس کا خیر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، مبارکن۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کی برکتیں کتنی ہوگی۔
ہم جتنا زیادہ وقت اس کتاب کو سمجھنے میں لگائیں گے، ہم اپنی جتنی ایفرٹ، جتنی محنت، جتنی کوشش، اپنا انٹرسٹ، ہر چیز اس کتاب کو سمجھنے میں، اس کو میمورائز کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اس میں کھپائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کتاب کو جس میں بہت برکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، اور کیا ہے، اور تقوی اختیار کرو، اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو ہم اس کتاب کو کیا ہے، اللہ حکم کرتا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارا دین جو ہے، the دین آف اسلام is not just some emotional feeling، کوئی جذباتی احساسات نہیں ہے، اور اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہم کسی الفاظ کو کچھ پڑھتے ہیں، کچھ اسٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں اور پھر ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں اللہ ہمارے لیے کچھ قانون جاری کرتا ہے۔ He orders commandments for us، وہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم کیا چیز کریں، وہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم کیا چیز نہ کریں۔ یہ وہ حکم ہے جو اس کتاب میں ہمیں برکت دیتا ہے۔ برکت ہمیں ایسے نہیں آئے گی کہ ہم صرف اپنا تصور کر لیں اور ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کریں۔ برکت ہمیں اس وقت آئے گی کہ جب ہم اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے رک جائے، گناہ سے ہم رک جائے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق، ہم اپنی خواہشات پر عمل نہ کریں، بلکہ ہم عمل ایسا کریں کہ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے۔ اٹس ناٹ بائی آر وشفل تھنکنگ کہ ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ ہم اللہ کی رحمت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، کہ تم اس کو فالو کرو۔ کس کو فالو کرو؟ وہ کتاب کو جو مبارکن، جو بہت برکت والی کتاب ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلون۔ ان تقولوا، تاکہ تم کہو، انما انزل الكتاب، اس کے سوا نہیں اتاری گئی تھی کتاب، علی طائفتین، دو گروہ پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور یہ کہ ہم تھے، عن دراستہم، اور یہ کہ ہم تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین، بے خبر تھے۔ اس آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن، یہ برکت والا قرآن تم اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو اور تم پر رحم کیا جائے۔ اور ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم یہ مت کہو، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ کتاب جو، تاکہ تم کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتابیں اتاری گئی تھی اور یہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ اگر اللہ یہ کتاب، یہ قرآن تم پر نہ اتارتا، نہ نازل کرتا، تو تم یہ کہتے کہ ہم سے پہلے دو گروہ پر تو اللہ نے، دو گروپس پر تو اللہ نے کتاب نازل کی۔ وہ کون سے دو گروپس کا یہاں پہ خطاب ہے؟ جو یہود اور نصارہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب دی اس کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ وہ کتاب دی تھی جس میں مکمل ہدایت تھی، ہر چیز کی تفصیل تھی، ہدایت، رحمت، سب چیز تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی، اگر اللہ یہ قرآن نازل نہ کرتا تو تم یہ کہتے کہ ہم پر کیوں نہیں کوئی کتاب نازل کی جیسے ان دو گروہ پہ نازل کی تھی، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے تم پر نازل کی تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم پر کوئی ان دو گروہوں پر جیسا اللہ نے کتاب نازل کی، ہم پر کیوں نہیں نازل کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب نازل کی، اور نازل بھی ایسا کیا کہ تمہاری ہی زبان میں نازل کیا، تاکہ پھر تم یہ عذر نہ دو کہ یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تو قرآن میں بہت بار یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، یہ تو تمہاری ہی زبان ہے، یہ زبان تو تمہاری پیدائشی زبان ہے۔ تو اللہ نے اس قرآن کو، یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے
اللہ نے اس لیے ان عربوں کے لیے اس عربی زبان میں نازل کیا تاکہ پھر یہ ایسا نہ کہے کہ ہم پر اللہ نے کوئی ایسی کتاب نازل کیوں نہیں کی کہ جو ہمارے سمجھ میں آتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو ایسی کتاب تم پر نازل کر دی کہ جو نہ صرف تمہاری سمجھ میں آئے بلکہ ایسی کتاب نازل کی کہ جو تمہارے لیے بہت برکت والی کتاب ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ او تقولو یا تم کہو لو ان انزل علینا کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی لکننا اہدا کہ ہم ضرور اہدا ہم ہدایت پر ہوتے منہم اس سے فقط جاءکم بینۃ بس آ گئی تم پر روشن دلیل من ربکم تمہاری رب کی طرف سے وہدی ورحمہ ہدایت اور رحمت فمن ازلم تو بس کون ہے بڑا اس سے بڑا ظالم ممن کذب کہ اس کو جھٹلائے بیایات اللہ اللہ کی آیتوں کو کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے وصدف عنہا یا اس سے کترائے سنجزی الذین ہم جلد سزا دیں گے ان لوگوں کو یصدفون کہ جو کتراتے ہیں جو منہ موڑتے ہیں ان آیاتنا ہماری آیتوں سے سوء العذاب بڑا عذاب بما كانوا یصدفون اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اب وہ ان کے سارے عذر جو وہ کہتے ہیں کہ اگر کتاب نازل نہ کرتا اللہ تو وہ کہتے کہ ہم پر کوئی کتاب کیوں نہیں نازل کی جیسے ان دو گروہ پہ کیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو تم پر کیا ہے کتاب نازل کر دی اور تاکہ ان کو کوئی عذر نہ رہے، اور اللہ نے کتاب بھی ان کی زبان میں ہی نازل کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو جو اس کتاب کو کیا ہے انکار کرے گا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سارے جو بحث یہ سارے جو آرگیومنٹس ہے اللہ اس آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد all the arguments are ended، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں اور وہ اللہ کے قانون کو جھٹلاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں اور اس اللہ کے ساتھ اللہ کے قانون کے ساتھ وہ اپنے قانون کو بھی کیا ہے ملاتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں کو کوئی ٹھکراتا ہے، اس کو نہ مانتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے۔ کیا اس سے بڑا کوئی انجسٹس ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص جب اس کو حق کی دعوت دی جاتی ہے تو پھر وہ حق سے منہ موڑتا ہے اور اس کتاب سے منہ موڑتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو یہ آیت کے اینڈ میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسے شخص جو تکبر کی وجہ سے اس اللہ کی آیتوں سے کیا ہے منہ موڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو کیسا عذاب دے گا، سوء العذاب بڑا عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن بھی جو جھٹلانے والے ہیں، جو کافر ہے، وہ اپنے آپ پر لعنت کریں گے۔ کس بات کے لیے؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے وصدف عنہا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے وہ منہ موڑے تھے۔ تو اللہ ہمیں قرآن میں اس سورے میں بار بار ہی gives us the warning، اینڈ یہ وارننگ جو اللہ ہمیں دیتا ہے how many take it seriously، کیا ہم اللہ کی دی ہوئی وارننگ کو جو قرآن میں اللہ نے ہمیں دیا ہے do we take it seriously؟ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ وارننگ جب کوئی دیتا ہے کوئی شخص دنیا کے کسی معاملے میں بھی so we take it seriously۔ This is how human beings have been made، کہ اگر کوئی شخص کسی کمرے میں ہے اور کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ چاہے وہ شخص کوئی اجنبی کیوں نہ ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی چور ہے یا کوئی آگ لگنے والی ہے یا کوئی ایسا خطرہ ہے کہ ہماری جان کے لیے خطرہ ہے، تو کیا ہم اس کمرے میں ویسے ہی بیٹھے رہیں گے، موجود ہی رہیں گے، یا پھر ہم اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلیں گے؟
ہیومن بینگس ہیو دس ٹینڈنسی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دے ول ٹیک دی ایکشن امیڈیٹلی، دے ول ٹیک دا وارننگ سیریسلی. وہ اس بات کا فیصلہ بعد میں کریں گے کہ جو شخص کہنے والا ہے کیا اس نے سچ کہا ہے جھوٹ کہا ہے. دے ول ڈو دا انویسٹیگیشن لیٹر. بٹ دا فرسٹ تھنگ، سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ دے ول ٹیک دی ایکشن ایٹ دا وارننگ. اللہ ہمیں وارن کرتا ہے، اللہ وارنز us several times in the قرآن. اور یہ وارننگ بھی اللہ کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ اس شخص کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے کرتا ہے کہ جو who was the most trusted human being. تو پھر ہم اس کی وارننگ کو، پھر ہم اس شخص جس کو اللہ نے ہمیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم اس سے غفلت میں کیسے رہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کی ہر آیت کو وی لرن دس آیت بایت ہم پڑھیں، اور ہم کبھی کسی بھی آیت سے منہ نہ موڑیں. منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس آیت کو وی ریجیکٹ دیٹ، وی ریفیوز ٹو امپلیمنٹ دیٹ ان آور لائف. تو جب اللہ نے واضح طور پر ہمارے لیے قرآن میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ سارا جو اللہ نے بیان کیا ہے is for us to follow the orders of Allah، تو پھر کیا چیز ہے، کس بات کا پھر کوئی انتظار کرتا ہے؟ کیا چیز ہے کہ پھر وہ ان کو ایمان لانے سے، ان قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے سے کیا روکتا ہے؟ what is preventing them from believing؟ کس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکۃ، مگر یہ کہ فرشتے آ جائے، او یأتی ربک، یا آئے تمہارے رب کی طرف سے، او یا تمہارا رب آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی کوئی آیت آ جائے. یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی طرف سے آیات آئے گی، لا ينفع نفسا، کوئی نفع نہیں دے گا کسی جان کو، ایمانہا، اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اس کا کوئی نفع نہیں دے گا اس وقت ایمان لانا کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی. او کسبت فی ایمانہا، یا کمائے فی ایمانہا، اپنے ایمان سے کوئی بھلائی، کوئی خیر. قل انتظروا، فرما دیجئے کہ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کریں گے. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ یہ فرماتا ہے کہ پھر وہ ایمان، یہ ساری وضاحت کرنے کے بعد وہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو اللہ نزول کر دے؟ اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ اس انتظار میں ہے کہ فرشتے آ جائے، یا رب خود آ جائے، یا اللہ کی کوئی ایسی نشانی آ جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اس وقت، اس صورت میں ہی ہوگا کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی. اور جب وہ آخرت کی گھڑی جب آ جائے گی تو پھر اس وقت کسی کو اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ صرف کافر کے لیے نہیں ہے کہ اس وقت جب ہے ایمان وہ لانا چاہے گا تو اس کو فائدہ نہیں دے گا. ایمان والے کے لیے بھی جو جب گھڑی آ جائے گی تو پھر وہ ایمان والے کو بھی کوئی نیکی کرنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو کسی شخص کو مہلت نہیں ملے گی، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ ایمان والا ہو. جب گھڑی آ جائے گی تو پھر اس کی مہلت کا وقت ختم ہو گیا ہے. وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا ہے، وہ ایمان نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ نیکی کرنا، ایمان لانا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ اس وقت فائدہ نہیں دے گا. نیکی کرنا، گناہ سے بچنا، ایمان لانا صرف اس وقت فائدہ دے گا کہ جب ہم اس گھڑی سے پہلے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں، اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم ایمان لے آئے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم نیکی کر لے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے.
یہ بہت نادانی ہے، یہ بہت بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص اس بات کا انتظار کرے کہ اب اس کے پاس مہلت ہے، اب کیونکہ وہ جی رہا ہے وہ نیکی بعد میں کر لے گا، وہ اپنے گناہوں کی معافی بعد میں مانگ لے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ آخری گھڑی جو ہے ہماری وہ کب آنے والی ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیتوں کو بار بار پڑھنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے۔ جو انشاءاللہ جو چند آیتیں باقی رہ گئی ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہ سورہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، ہمیں صراط المستقیمت پر چلنے کے لیے استقامت دے، ہمیں اپنے رب کی نشانیوں کو پہچاننے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے، اس کے سارے حکم پر چلنے والا بنائے، اس مبارک کتاب کو پڑھنے پڑھانے والا بنائے، اور اللہ ہمیں پرہیزگاری اختیار کرائے، لعلکم ترحمون، تاکہ ہم پر اللہ رحم کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لإماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجتی یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔